أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ 3 آیتیں ہیں آج سورہ آل عمران کی، 187، 188 اور 189، 3 آیتیں۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک خرابی کا ذکر کیا ہے، صرف یہاں نہیں دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر کیا، یہاں پھر دہرایا کہ ان کی سب سے بڑی برائی ہے کتمان حق کو چھپانا۔ ایک آدمی کے پاس حق ہو، ایک آدمی کو معلوم ہو کہ یہ معاملہ ایسا ہے اور پھر بھی اس کے خلاف بولے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ جیسے پیچھے کے دروس میں پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ ان سے جب کہا گیا صدقے خیرات کی بات ہوئی تو کہنے لگے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہنے لگے ہم کیوں صدقہ خیرات کریں؟ ہمارے انبیاء کے ذریعے سے جو صدقہ خیرات کی شکل ہمیں بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ صدقے کو لے جا کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھے اور آگ آ کر اس کو اٹھا کے لے جائے، اور یہ تو کہہ رہے کہ لوگ غریبوں کو جو اس کی ترتیب الگ ہے، تو ہمیں جو انبیاء نے ترتیب سمجھائی تھی وہ الگ تھی، اور یہ بھی تاکید کی تھی کہ کسی پر ایمان مت لانا یہاں تک کہ تمہیں کہے کہ صدقہ اس ترتیب سے دو، یہ انہوں نے بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں ان کی برائی بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں حق بات کو کس طریقے سے چھپاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا، میثاق کے معنی مضبوط اور پکا وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب۔ کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اللہ کی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ جو اللہ کی کتاب تمہیں کہہ رہی ہے اس میں احکامات ہیں، ہدایات ہیں، ان ہدایات اور احکامات کو لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، لیکن بجائے انہوں نے ظاہر کرنے کے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ پس پش ڈال دیا کہ مانے چھوڑ دیا، وہ پس پش ڈال دیا اس وعدے کو۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدی اس وعدے کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت۔ دنیا کی لالچ جب انسان میں آ جاتی ہے نا بس بیڑا غرق ہو جاتا ہے، چاہے وہ کاروباری میں آ جائے، چاہے وہ حاکم حکمران میں آ جائے، چاہے وزیر میں آ جائے، چاہے غریب میں، چاہے عالم میں، غیر عالم میں، لالچ جب انسان کے اندر پیدا کرتے، تمام اخلاقی خرابیوں کی جڑ اور بنیاد لالچ ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا، اور یہ چیزیں بہت نقصان دیتی ہے، لیکن بس انسان بعض چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہے لیکن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے لالچ میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، حق گواہی ان کے پاس تھی، وقت آنے پر اس کو چھپا دیا، اللہ کے وعدے کو پس پش ڈالا۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ لالچ۔ دنیا کا مفاد جب آ گیا تو آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک تو یہ برائی بیان کی اس آیت 187 میں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور برائی کو بیان فرما رہے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور بس چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تم نے کیا، اگر ایک آدمی کے اندر ایک خوبی ہو، ایک کمال ہو، ایک کام کرے، اس کی تعریف ہو، بات چلو ہو گئی، تعریف بجا تعریف ہو گئی، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس کچھ ہے نہیں اور کہتے ہیں میری تعریف کریں، جیسے ہمارے حکمران نہیں ہے، کام نہیں،
اور کہتے ہیں ہماری تعریف کریں۔ اب کل رات کو ہم 12 بجے پروگرام سے آ رہے ہیں، گلی میں داخل ہوئے تو ادھر بندے لگے میں کھڈا کھود رہے، میں نے گاڑی کھڑی کر دی، میں نے کہا روڈ توڑ رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو، اجازت لی ہے، تم کون ہو؟ گھبرا گئے۔ کہتے میں نے کہا پہلے کہ نہیں فلاں سے ایک صاحب کا لاب لیا، ان کی لائن ہے، میں نے کسی پانی کی لائن ہے، میں نے کہا واٹر بورڈ والے اپنی طرف سے کرو، کہتے نہیں، کہتے آپ عبید صاحب بات کر رہے ہیں، میں نے کہا جی، کہتے میں آپ کو جانتا ہوں، میں مجھے جانتے تو میں یہ پوچھ رہا کہ روڈ توڑو گے، میں نے کہا پانی کا مسئلہ کہتے ہیں، میں نے کہا توڑو گے لیکن دیکھو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، یہ دیکھو روڈ اسی طرح پڑے رہے، کھڈے بنتے رہتے ہیں، روڈ پھر خراب ہو جاتے ہیں، سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب یہ چیزیں، اب یہ سارے ہمارے یہ حضرات نہیں ہیں، اداروں والے متعلق لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں، بس چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو۔ یہ جتنے لوگ ہیں دیکھیں ہمارے علاقے سے کون مدعا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس وقت صوبائی اسمبلی کا رکن ہمارے علاقے کو کون سی پارٹی کا ہے، قومی اسمبلی کا کون سی پارٹی کا ہے، پھر متعلقہ ادارے ڈی ایم سی فلاں اداروں کے کس علاقوں کے ہیں، لیکن پتہ آپ، لیکن بس وہ جب آئیں گے نا بس آپ ان کی تعریف کرو گے، اپنا کام نکالو گے اور اسی پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر دیکھو اوپر سے نیچے تک۔ یہ ہمارے آپ کمال یہ ہے کہ آدمی کام کر جائے، خود زمانہ ان کی تعریف کرے، لوگ خود تعریف کرے، پتہ بھی نہ لگے۔ یہ یہود کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی، اپنی تعریف پر بہت زیادہ خوش ہونا۔ تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ کر بھی لی کسی نے تو اس سے کیا ہوا؟ میں تو اتنا ہی رہا جتنا میں ہوں، اس کی تعریف سے نہیں بڑھا، اور اگر کسی نے میری برائی بیان کر دی، اس کی برائی سے میں کچھ نیچے تو نہیں ہوا، اسی جگہ پھر رہوں گا۔ یہ ان کی خراب فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز خیال نہ کرو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے کیا، جو ان کے اندر کمال ہے اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں یہ کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر جو انہوں نے کیے نہیں، اس پہ بھی ان کی تعریف ہو۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس ہرگز خیال نہ کرو ان لوگوں کو کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے حق کو چھپانا، جو کچھ کرتے ہیں نا یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ٹائم رکھا ہے، وقت ختم ہو جاتے سب کچھ رہ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہ، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے، ہمارا تو کچھ ہے نہیں، چند نعمتیں اللہ نے دی، بھائی فائدہ اٹھا لو، فائدہ بہتر طریقے سے اٹھا لیا تو عافیت میں رہے، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا بس وقت گزر جائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔